اور ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن آزادی منا رہے ہیں. پیارے بچوں، یہ پاکستان کے بارے میں آپ پڑھیں نا، آپ کے اگر دادا ہیں، کسی ہیں دادا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دادا سے معلوم کیا، شاید دادا آپ کو بتائیں کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا، کیونکہ آزادی کے بارے میں انہوں نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہجرت کر کے آئے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی، یعنی اس جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو ایک بہت بڑی بات تھی کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں آنا، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایسے آیا. او ہو، ولیوں کا فیضان جگہ جگہ پر جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ادا فرمائی ہیں کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. کتنے لوگ ہیں وہاں جامعۃ المدینہ نہیں ہے، کتنے ایسے ممالک ہیں وہاں قریب میں مدرسۃ المدینہ نہیں ہے، کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ قرآن خوانی کے لیے بچے نہیں ملتے، کسی ایسی جگہ ہیں، کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں اذانوں کی آوازیں نہیں آتی، کتنے ایسے ممالک ہیں وہاں پہ نماز جنازہ پڑھنے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی ملتا نہیں ہے. یہاں پہ جگہ جگہ الحمدللہ عز و جل، کیونکہ پاکستان جو بنایا گیا یہ بنایا اسلام کے نام پہ گیا، اور ہمارا یہ نعرہ یہی ہے، جب پاکستان بن رہا تھا یہ نعرہ بار بار لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں، اور روزانہ ہی اسکولوں میں، مدارس میں بھی، اور بعض جگہ پر جو ہے قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے. تو قومی ترانہ بچپن سے یاد ہوتا ہے اور پھر بڑے ہو کے یاد رہے. آفیسز وغیرہ میں تو پڑھا نہیں جاتا ہے، جہاں جاب کرنے آتے ہیں وہاں قومی ترانہ ہوتے ہیں، لیکن اسکول میں ہوتا ہے اسکولوں میں ہو رہا ہے. جب ہم پڑھتے تھے اب تک تھا، ابھی بھی ہے. تو ماشاءاللہ قومی ترانے سے ایک محبت ہے، اور اس کے ادب کی وجہ سے کہ یہ ہمارا پاکستان کا قومی ترانہ ہے، اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کہ ادب کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں. تو آئیے قومی ترانے میں شامل ہوتے ہیں. تیاری ہے بھائی؟ چلیں سب بچے بڑے سب مل کر پڑھیں گے. پاک سر زمین شاد باد کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عزم پاکستان مرکز یقین شاد باد. پاک سر زمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم السلطنت پائندہ دا پندہ باد، شاد باد منزل عوام، مرجم ستاروں ملاد، رہبر ترقیوں کمان، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدا ذوالجلال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں. تو ماشاءاللہ پروگرام ہے آزادی کے رنگ بچوں کے سنگ، اور اس میں ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں. پاکستان سے متعلق بات چیت ہوں گی. آپ میں سے کسی بچے کو معلوم ہے پاکستان سے متعلق کوئی بات؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ کسی بچے کے ذہن میں مجھے یہ معلوم ہے پاکستان. چلیں یہ بتائیے، حضرت عبداللہ شاہ غادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک پاکستان میں کہاں ہے؟ آسان سوال. مائک دیں بھائی. کراچی میں. کراچی میں زیارت کی آپ نے اس جگہ کی؟ کہاں پر ہے کراچی میں؟ کس جگہ پر ہے؟ کراچی تو بہت بڑا ہے. مائک میں. یہ نہیں پتا. یہ نہیں پتا؟ چلیں ان کو مل کے بتائیے کہاں ہے. ایک بچے کو پتا ہے کہاں پر ہے، کلفٹن میں. ٹھیک ہے، تو مشہور معروف ہے، اور ان کے مزار پہ جانا چاہیے، مزار پہ جانا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، پیارا سیگمنٹ ہے، جس کا نام ہے آزادی کیا ہے. پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اس میں ہم پوچھیں گے آزادی کیا ہے. تو کون کون بچہ بتائے گا؟ تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ چلیں جس کے پاس مائک آئے گا فوراً مائک اٹھا کے آپ نے جواب دینا ہے. آزادی کا کیا مطلب ہے؟ کون بچہ بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. مائک دیں جلدی جلدی. ایک ادھر سے ایک ادھر سے. آزادی یعنی نماز پڑھنے کی آزادی.
جی ہاں، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں نماز پڑھنے کی آزادی ہے. کتنی ساری مساجد ہیں، آپ روڈ پہ کہیں پہ بھی نکل جائیں آسانی سے آپ کو مسجد مل جائے گی. ماشاء اللہ. کیا کہیں گے پاکستان کے لیے؟ ماشاء اللہ. کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. آزادی یعنی قرآن پاک کی آزادی. قرآن پاک پڑھنے کی آزادی ہے. آپ قرآن پاک کہیں پر بھی دل چاہے لے کے جا سکتے ہیں، بلکہ گھر بعد میں لے کے، گھر جیسی لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے قرآن پاک لایا جاتا ہے. قرآن پاک گھروں میں الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں تقریباً موجود ہے. ہر گھر میں موجود ہے. موجود تو ہے لیکن اس کو پڑھنا بھی ہے. اس کو پڑھنا بھی ہے. قرآن پاک سے محبت کرنا ہے. جی آپ کیا کہیں گی باجی؟ کس چیز کی آزادی؟ آزادی جلود لفتی آزادی. کیا آزادی جلود لفتی آزادی. اس کی ہے؟ اچھا درود شریف کی آزادی. اچھا آپ نے بنا لیا، بیٹھے بیٹھے بنا لیا آپ نے. ماشاءاللہ آپ تو بہت پیاری بچی ہیں. جی ہاں. اور محفلوں کی آزادی ہے، محفل ذکر نعت ہوتی ہیں. اور کون بچہ بتائے گا اور کیا آزادی؟ جی میرے بچے مائک میں. آزادی یعنی آرام و سکون سے جینا. آرام و سکون سے جینا، یہ بھی ہے. آرام و سکون سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں. جینے کی آزادی، آرام و سکون سے، نیکی کے کاموں میں آزادی. ماشاءاللہ. اور کوئی بچہ؟ پیچھے والے بچے. آزادی پڑھنے لکھنے کے لیے اسکول جانے کی آزادی. چلیں جی، جس کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے. اور یہ تو اور ممالک میں بھی ہے، پڑھنے وڑھنے کی آزادی. جی پاکستان یعنی اپنا وطن آزاد ہونا. اپنا وطن آزاد ہونا. اور کوئی ایک دو بچے بات بتا دیں پھر دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. جی پیچھے والے بچے کو دیں، پیچھے والے بچے کو دیں. آزادی یعنی زندگی میں آگے بڑھنے کی آزادی. زندگی میں آگے بڑھنے کی آزادی یعنی اپنا وطن آزاد ہونا. آزادی یعنی سکون و آرام سے جینا. آزادی جان و مال کا تحفظ. آزادی یعنی پڑھنے لکھنے کے لیے اسکول جانا. آزادی یعنی نماز پڑھنے کی آزادی. آزادی یعنی قرآن پاک پڑھنے کی آزادی. آزادی یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی آزادی. آزادی یعنی اسلامی کلچر اپنانے کی آزادی. آزادی یعنی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی آزادی. اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی بھی دھوم دھام سے 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے انشاءاللہ. پاکستان کے لیے بھی دعا کریں گے، سلامتی کے لیے دعا کریں گے. اور آج کا دن خاص جو ہے، آج ہے پاکستان کی سالگرہ. کیا ہے؟ پاکستان کی سالگرہ. اور جب کسی کی سالگرہ ہوتی ہے تو اس کو گفٹ دیے جاتے ہیں. ہوتی ہے آپ لوگوں کی سالگرہ؟ گفٹ آتے ہیں، تحفے تحائف وغیرہ آتے ہیں. تو آج کا دن جو ہے پاکستان کی سالگرہ ہے. آج پاکستان کو گفٹ دینے کا دن ہے. یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنی گلی کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے، محلے کو صاف ستھرا رکھیں گے. یعنی پاکستان کو یہ گفٹ دینا ہے. اب یہ کوئی پاکستان کو پیسے سے کوئی دینا ہے یا پاکستان کوئی چیز کوئی نہیں دینی ہے. تو آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور پاکستان کا بھی خیال رکھنا ہے. پاکستان کا خیال ہم کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ کون بچہ اس میں حصہ لے گا؟ جی حمزہ بھائی، کون بچہ بتائے گا پاکستان کا ہم کس کس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں؟ جی پودے لگا کر. بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کہی. بعض بچے پودے لگا رہے ہیں اور بعض بچے باجے بجا رہے ہیں. بس پتہ نہیں کہاں سے یہ باجے آ گئے، پتہ نہیں کس نے باجا بجا لیا یہ. اور مارکیٹ میں اتنے باجے. اگر بچے لینا چھوڑ دیں تو کمپنیاں بنانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے باجے ہیں، اتنے سے باجے ہیں، بڑے بڑے باجے ہیں. کیا ہو گیا میرے بچوں؟ اور بعض سے اتنے سے بچے ہیں باجا بڑا والا لے آئے ہوئے، لاٹھی واٹھی ہے، اب اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ باجے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، باجے بالکل بھی. باجی کیا کہیں گی آپ؟ بڑا ماشاءاللہ اچھا بولتی ہیں. باجے لیں گے تو گناہ کا کام ہوتا. باجے نہیں لینا ہے، گندے بچے لیتے ہیں. باجے کون لیتے ہیں؟ گندے بچے. اور آپ کون سے بچے ہیں؟ اچھے بچے. پودے لے لیں. آپ کیا لے لیں؟ پودے. پودے لگائیں. پودا لگانا ہے، درخت. جی یہ کیا کہیں گی باجی؟ 14 اگست کو گھر بھی سجانا چاہیے. 14 اگست کو گھر بھی سجانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. اور کوئی بچہ؟ چلیں جی آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا تو پوری سیدھے ہاتھ سے پاکستانی بچے سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے میرے بچے، شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے. شکرانے کے نفل پڑھنا چاہیے. آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں. اور آپ کچھ لے کر آئے میں میرے بچے. چلیں آپ کی آپ کی مائک لگا ہوا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے مائک، آپ کی طرف آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये एक हकीकत है कि अगर तहरीक पाकिस्तान में उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख अहले सुन्नत अपना किरदार अदा ना करते तो शायद हमारा ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में ना आता। जिन शख्सियात ने मुसलमानों में 2 कौमी नज़रिया किया और इसके लिए बहुत कोशिशें की, उनमें आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का नाम नुमाया है। तहरीक आज़ादी के अरसे में सबसे पहले 1897 ईस्वी में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने 2 कौमी नज़रिया पेश किया, यानी डॉक्टर इकबाल के 2 कौमी नज़रिया पेश करने से 29 साल पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने पटना में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 2 कौमी नज़रिया बयान फरमाया। प्यारे बच्चों, क़याम पाकिस्तान की तहरीक में कई उलमाए अहले सुन्नत ने अपना किरदार अदा किया, जिनमें शहजादा आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का नाम नुमाया है। साथ ही आपके बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह भी तहरीक पाकिस्तान में पेश थे। इनके अलावा सदरुल अफासिल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह, सदरुल शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मीरथी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल हामिद अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सयालवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह मुबारक हस्तियों के नाम शामिल हैं। अल्लाह पाक इन तमाम बुजुर्गान दीन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इसी तरह वो तमाम कायदीन, मुजाहिदीन और शोहदा इस्लाम जिन्होंने इस मुल्क के क़याम के लिए अपने वक्त, अपनी जान और अपने माल की कुर्बानियाँ दी, अल्लाह पाक सबको अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फज़ल कर इस पे सदा साया रहमत फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बदायूनी, ठीक है, ये पढ़ना है आपने। अल्लाह पाक खैर वाले मामला फरमाए, अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इसको तरक्कियाँ अता फरमाए, उरूज अता फरमाए। तो माशाअल्लाह आज जो है 14 अगस्त पाकिस्तान की यौम आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को फलता फूलता रखे, दुश्मनों की मैली नज़र से इसकी हिफाजत फरमाए। तो पाकिस्तान में प्यारे बच्चों बेशुमार अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई हैं। तो आइए पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। और कुछ ऐसे कलाम होते हैं, ऐसे मिली नगमे वगैरह होते हैं जिसमें पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ वगैरह की जाती है। तो हमारे बच्चों ने तैयारी की है। क्या सुनाएंगे मेरे बच्चे? मेरे वतन ये अकीदत है और प्यार तुझ पर निसार कर। चलें जी, सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, मिली नगमा। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद। मेरे वतन ये अकीदत है और प्यार तुझ पे निसार कर दो। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन ये अकीदत है और प्यार तुझ पे निसार कर दो। मोहब्बतों के सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दो। मेरे वतन,
وطن میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں محبتوں کے سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسی میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسی خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کر دوں خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں خواہش تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں خواہش ایک جان کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں ایک جان کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن پیارے وطن ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاکستان کا مطلب کیا کون ہمارے رہنما پیارے بچوں اب سیگمنٹ ہے پاکستان کا مطلب کیا یاد رکھیے گا تحریک پاکستان کے سلسلے میں جو نعرہ مسلمانوں میں بہت زیادہ مقبول تھا وہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا جب پاکستان بننے والا ہے پاکستان بن رہا ہے تو بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا تھا اور آج بھی یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں یہ اضافہ فرمایا کہ کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نعرے جو ہوتے ہیں نا یہ نعرے میں آتا ہے جوش جذبہ کہ ہاتھ اٹھتا ہے آواز اٹھتی ہے تو نعرے لگانے سے ایک جذبہ آتا ہے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہے جنگ کے موقع پر یہی نعرے تکبیر کا نعرہ لگایا اور ایک جنگ کے بارے میں ملتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک جنگ لڑی گئی تھی اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا اور جب بھی ہمارے یہاں پاکستان وغیرہ میں محفل وغیرہ ہوتی ہیں دنیا بھر میں محفل وغیرہ ہوتی ہیں اب تو بہت سارے نعرے آ گئے اور جب کوئی محفل بات وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے کوئی ایسی بات آ جائے بات کسی کو پسند آ جائے تو نعرہ لگا ہی دیتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے یہ بھی نعرے لگانے کا مہینہ ہے سرکار کی آمد یہ نعرے سالہ سال ہیں پھر اس کے بعد ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ جو ہے ہمارے یہاں سالہ سال لگایا جاتا ہے تو نعرہ لگانے سے جو ہے ایک جوش و جذبہ آتا ہے ایک ولولہ اٹھتا ہے دل میں ایک محبت جو ہے مزید اجاگر ہوتی ہے تو آپ میں سے کوئی بچہ ہے جو یہ نعرہ لگائے کیونکہ آج پاکستان کی جشن آزادی کا دن ہے کوئی بچہ یا بچی جوش میں نعرہ لگائے لیکن جوش ہونا چاہیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جذبے کے ساتھ بس ایک بچہ جس کی آواز تیز ہو دیکھتے ہیں کس بچے کی زیادہ تیز آواز ہے مائک دیں پیچھے بچے پاکستان کا مطلب کیا
اور کوئی بچہ؟ دے میں مائک دیں بیٹا، مائک دے دیں آپ جی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، سادہ کریں. کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول. اور کوئی بچہ؟ ہاتھ دیجیے. حمزہ کو دیں. حمزہ جوش میں لگانا ہے، مزہ آ جائے. مائک میں لگانا ہے، مائک آئے گا آپ کیا. سیدھے ہاتھ سے پہلے سیدھے ہاتھ سے دینا. یا اللہ نعرہ اب تو ہو گیا میرے بچوں. دکھانے ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ حمزہ بہت جذبہ تھا بھائی آپ میں، ماشاءاللہ. شاید پہلے نمبر پہ آ جائیں گے. ایک مرتبہ پھر لگا دیں آپ. سیدھا. پھر یہ بچہ دوبارہ دیتا ہے سیدھا. اب یہ سنیے آپ لگائیں سیدھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ آپ ایک نعرہ اور لگائیں، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. میں نعرہ ہے، مجھے پتا ہے حضرت، مجھے پتا ہے، لیکن چلنے تو دیں جی. یہ نعرہ لگانا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے بچے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سب کہیں گے سیدھے ہاتھ سے. بیٹا میرے بچے ادھر دیکھیں آپ نے یہ بولنا ہے، ٹھیک ہے. سیدھے ہاتھ دینا نہیں ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. ٹھیک ہے اب لگائیں نعرہ. آپ کی جوش میں آواز سے سرکار کی آمد کے نعرے لگا دیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. ماشاء اللہ. یہ ہمارے پیارے مفتی دعوت اسلامی محمد حسان رضا اتاری، ماشاءاللہ ان کے شہزادے ہیں حمزہ اتاری ماشاءاللہ. اور کوئی بچہ؟ یہ بچی آپ لوگ کی بڑی تیز آواز ہے جی. اور پیارے بچوں جو گھر پہ بیٹھے ہوئے جلدی کالس کا تو میں بولنا ہی بھول گیا. جلدی کالس کریں. کالس میں آپ نے کوئی پاکستان سے متعلق شعر پڑھنا ہے، یا پھر آپ نے پاکستان سے متعلق کوئی اچھی سی بات بتانی ہے، یا آپ نے یہی نعرہ لگانا ہے پاکستان کا مطلب کیا. یہ نعرہ لگا کے آپ ریکارڈ کر کے جلدی سے بھیج دیں. جی میری بچی. پاکستان کا مطلب کیا؟ برابر علی باجی کو، برابر علی. فاطمہ اور علی. جنتی نعرہ مکس کر دیا. اور کوئی یہاں سے بچی لگائے گی نعرہ؟ نہیں. چلیں جی ماشاء اللہ. کالز کی جانب بڑھیں گے. اب میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک کال دے دیں. چلائیے. میرا نام ہنور ہے، میں علی پور سے عرض کر رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام آزادی کے رنگ بچوں کے سنگ دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں آج آپ کو نعرہ لگواؤں گی. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ ایک اور سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں جو پاکستان کی نالج کے حوالے سے ہے. اور یہ آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا: درست بات، غلط بات. یہ کیا لکھا ہے بچوں؟ یہ کیا لکھا ہے؟ جی چلیں جی، ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کون کون بچے حصہ لیں گے. آئیے حمزہ بھائی دیکھ رہے ہیں بھائی، بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں. دو بھائی آ جائیں بیٹا، ادھر آ جائیں. جلدی فاسٹ. ایک آپ لے لیں، ٹھیک ہے. چلیں جی سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے. درست بات، غلط بات، پاکستان کے بارے میں نالج. جی پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. نالج اباؤٹ پاکستان، ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہے. اور پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں درست بات یا پھر آپ نے غلط بات کہنا ہے، ٹھیک ہے. زبان سے نہیں کہنا ہے. کون کون بچے حصہ لے رہے ہیں اس میں؟ آپ کے پاس تو بورڈ ہے. چلیں جی آپ سے سوال ہے یا چاروں سے پوچھیں؟ چاروں سے پوچھ لیں. آپ دونوں بھی ساتھ بیٹھ جائیں نا، یا ساتھ بیٹھا دیں یا ایسے ہی شروع کریں. جی آزادی کی فوراً لگائے گا جو پہلے اٹھا کے لگا دے گا، یعنی کہ سیدھا سے درست بات یا غلط بات، تو اس کو وہ یہ نمبر جیتے گا. ٹھیک ہے، ہر بچے کو ملیں گے 2 نمبر. آزادی کی قدر کرنی چاہیے. بولنا نہیں ہے بھائی، یوں کر لینا ہے. اوپر
چلیں جی ماشاءاللہ, درست بات, ٹھیک ہے. ہم سب کو پاکستان کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے. آپ پہلے اٹھا رہے ہیں, درست بات. آپ کہاں ہیں, آپ کی درست بات کیا ہے؟ صحیح طرح پوری زبردست. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں. کیا چل رہا ہے میرے بچے؟ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے. صحیح ہے. پاکستان کے 6 صوبے ہیں. بات دیکھ کر آ رہے ہیں. چلیں بتائیے, پاکستان کی سب سے بڑی دینی تحریک دعوت اسلامی ہے. غلط بات, غلطی ہو گئی. ان باتوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. چلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنے لگا ہوں, یہ بتانا ہے آپ نے. جس کو جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. 14 اگست, اچھا یہ ادھر جا کر ہے بچوں سے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے, اب چلیں سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سوال جواب. پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے. جی کون کون بچے آئیں گے اس میں ہمارے ساتھ جن کی تیاری ہے؟ کون آئے گا؟ یہ 2 بچے, آپ آئیے. شاید بارش ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں پیارے بچوں, یہ آپ کو کارڈ نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو درست جواب ہو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو غلط جواب ہو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے. چلیں آپ ایک دوسرے سے سوالات پوچھیں گے, یاد ہے نا آپ لوگوں کو. چلیں ایک سوال آپ ان سے پوچھیں گے. مائک دے دیں جی, ٹھیک ہے. ایک اور مائک دیں بیٹا, دینا مائک. ماشاءاللہ پکڑیے جی, ماشاءاللہ. چلیں جی آپ سوال پوچھیں, پہلے آپ سے شروع کریں. آپ سوال پوچھیں, دیکھ کر پوچھیں گے, بڑا دیکھیں. یہ ماشاءاللہ, یہ دیالا, یہ سوالات ہیں, یہ سوالات ہیں نا. آپ یہ سوالات پوچھیے. ہاں یہ سوال جو ہے, اچھا سوال سامنے رکھیں گے جی. ماشاءاللہ. چلیں ایک شعر سنتے ہیں, ایک شعر پڑھ رہے ہیں. مائک دے دیں بھائی ان کو, مائک دے دیں بیٹا, دوسرا مائک دینا. یا خدا پاک وطن کے تو حفاظت فرما. یا خدا پاک وطن کے تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. مرحبا پاک وطن, پاک وطن پاکستان. مرحبا پاک وطن, پاک وطن پاکستان. ترقی تو عنایت سے برکت فرما. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں, طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے یہ بچے جو ان کے پاس جو ہے چند سوالات ہیں, ٹھیک ہے. یہ سوال جو ہے زبان سے نہیں کہیں گے, لیکن سوال یہاں رکھیں گے. اب آپ نے جو ہے اس کا جواب یہاں رکھنا ہے, اور آپ کے پاس وقت ہوگا 5 سیکنڈ کا, ان میں یہ جواب دیں, ٹھیک ہے جی میرے بچے. آپ جیسے ہی سوال پوچھیں گے آپ نے کاؤنٹنگ شروع کر دینی ہے, ٹھیک ہے. سوال رکھیے, کوئی بھی ایک مشکل سا سوال, آسان سا سوال آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی سوال آیا ہے, جواب بتائیے. آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ. آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ آپ نے کہا پنجاب. چلیں اب آپ سوال کیجئے. آپ سوال, یہ بھی ہیں, یہ جوابات ہیں نا میرے بچے. جی
اسلامک تاریخ. جی ہاں یہ اس میں رکھیں. چلے انہوں نے سوال رکھا اسلامی تاریخ, آپ نے جواب رکھا 27 رمضان. لب پہ آتی ہے دعا. آپ نے سوال کیا پوچھا؟ آپ نے لب پہ آتی ہے دعا, انہوں نے کیا لگا دیا؟ ڈاکٹر اقبال. اب آپ کی باری, آپ کی باری. مزار اقبال. آپ نے جواب ہی لگا دیا بیٹا. مزار, یہ اس کا جواب تھے, مزار اقبال لاہور میں. چلیں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. پاکستان جو آزاد ہوا, اسلامی تاریخ کون سی تھی بچوں؟ 27 رمضان. اور آپ نے پھر سوال کیا پوچھا تھا؟ مزار اقبال کہاں پر ہے؟ آپ نے جواب دیا لاہور میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ بھی بہت اچھے انداز سے سیگمنٹ وغیرہ کیا گیا. اب یہ جو آپ کے جوابات ہو گئے یہ آپ سائڈ میں کر دیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے جو بقایا سوالات ہیں اب آپ دونوں میں مل کے کرنا ہے, ٹھیک ہے. یا لے ہٹا دیں. ماشاء اللہ. اب نیکسٹ سوالات چلیں. ہرا اور سفید سوال آیا ہے, جواب کیا دیں گے آپ؟ ہرا اور سفید. زبردست زبردست. جواب آیا پاکستان کا جھنڈا. جواب درست ہے, درست ہے. اب آپ کی طرف سے سوال آئے گا میرے بچے. جی, یوم آزادی. اب یہ سوال آپ نے تو یوم آزادی سوال رکھے نا, یہاں پہ سوال رکھیں گے, یہاں رکھیں ہیں آپ. یہاں پہ جیسے یہ سوال کیا نا آپ نے جواب دے دیا, اب یہاں پہ سوال رکھیں, ٹھیک ہے. اب آپ جواب لگا دیں. 14 اگست یوم آزادی. 14 اگست یوم آزادی. جواب ماشاء اللہ. چلیں آپ کی باری. اب یہاں پہ آپ سوال رکھیں, آسان سا رکھ دیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں آپ کیا جواب؟ جواب بھی آپ کے پاس ہے. ماشاء اللہ. آپ لگا دیں بیٹا. یہ زبردست زبردست. آپ کی باری بیٹا, لگا دیں بھیا. قومی لباس شلوار قمیص. جی ہاں, شلوار قمیص ہمارا قومی لباس ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی بہت پیارا سیگمنٹ بنایا اور بہت اچھے انداز سے یہ سیگمنٹ ہمارا ماشاءاللہ اختتام ہوا. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو شاد آباد رکھے, برکت عطا فرمائے. اور سوالات, اچھا جی یہ تو یہ ہو گیا. کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ پاکستان کا ہمارا قومی پھول کون سا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی تشریف رکھیں, بیٹھ جائیے. قومی پھول بتا سکتے ہیں کوئی بچہ؟ قومی پھول کیا ہے ہمارا؟ اتنے سارے. جی آپ بتائیے. چمیلی. کون سا ہے؟ چمیلی. دیکھا ہی آپ نے پھول دیکھا ہے؟ دیکھا ہے چمیلی کا پھول دیکھا ہے آپ نے؟ ماشاء اللہ. اگر نہیں دیکھا تو آپ پوچھ لیے گا کہ کون سا ہوتا ہے, تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا کوئی بچہ, اچھا اس میں جو سوالات وغیرہ کیے گئے, 14 اگست یوم آزادی کا دن. 14 اگست دن جب بات آتی ہے تو کیا ذہن میں آئے گا؟ یوم آزادی کا دن. پاکستان کا مطلب کیا؟ اسلامی تاریخ 27 رمضان. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں شب قدر, تو شب قدر کی تو تاریخ ہی نہیں معلوم نا کہ کون سی ہے. تو امیر حسین نے فرمایا 27 رمضان, اور بہترین بات 27 رمضان. مزار اقبال کہاں پر ہے؟ لاہور میں. قومی لباس کیا ہے؟ جو کہ ہم لوگ پہنے ہوئے. دار الخلافہ زور سے اسلام آباد. ہرا اور سفید, جب یہ سوال آتا ہے یہ بات ذہن میں آتی ہے تو کیا آتا ہے ہمارا؟ پاکستان کا جھنڈا. پاکستان کا جھنڈا. لب پہ آتی ہے دعا کس نے لکھی ہے پتہ ہے؟ ماشاء اللہ. پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم. یوم پاکستان
23 مارچ. گڈ. دریا سندھ سب سے بڑا دریا, ٹھیک ہے, سب سے بڑا دریا. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں پاکستان کی قدر فرمائے. اچھا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی یوں ہے پاکستان, یوں ہے. آج سالگرہ کا دن ہے بیٹا, آج جو ہے پاکستان کی سالگرہ کا دن ہے. تو جب سالگرہ کا دن آتا ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اگر کوئی بچہ کہنا نہیں مانتا, لیکن جب اس کی سالگرہ ہوتی ہے تو امی خوش ہوتی ہے نا, بولے آج تو چھوڑ دو, بھلے ہی جیسا بھی ہے, آج اس کی کیا ہے, سالگرہ. تو اس کو پھر بولتے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو آج ہے پاکستان کی سالگرہ کا دن. تو آج کے دن لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, کل بھی نہیں کرنا ہے. آج منع کیا تھا تو آج مان جاتے کل ہے, تو ایسا نہیں کرنا. پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے, اور اللہ پاک چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. تو ماشاءاللہ بچے بھی ایسے زبردست قسم کے. اچھا جی, کالز کی جانب بڑھیں یا کچھ بچوں سے کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ لے لیں؟ بچوں سے لے لیں, چلیں آ جائیے, آئیے. کیا سنائیں گی میری بچی آپ؟ گلی گلی. چلو گلی. آج 14 اگست کا دن ہے. گلی سج گئی ہے پاکستانی جھنڈوں سے, اور انشاءاللہ تعالی 12 گھر بھی سج گیا ہے. اچھا, کیا سجایا ہے آپ نے گھر میں کیا سجایا ہے؟ لائٹیں لگا دی ہیں, لائٹیں لگائی ہیں, یہ بتائیں گے, ان کا گھر ہے. چلیں آپ بتائیں. گلی سج گئی, گلی 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 سج گئی, شیر سج گیا, آئے نبی پیالے نبی, میلا بھی گل سج گیا, ملا بایا مصطفیٰ سے پیالے, دل سے ایک لالے, حلق لائے ملا نبی کرنے تو تیار. ماشاءاللہ, پیاری بچی, ماشاءاللہ, زبردست. بیٹھیے. اچھا, میں آپ بچوں سے سوال کر رہا ہوں, آپ نے جواب دینا ہے. یہ بتائیے, حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک پاکستان میں کہاں ہے؟ کون بچہ بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. مائک دے. لاہور میں. جواب درست ہے. کوئی بچہ یہ بتا دے, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک پاکستان کے کس شہر میں؟ مائک. حمزہ. پاک پتن کہاں ہے؟ آباد رہے تیرا پاک پتن. پتہ ہے کہاں ہے؟ چلیں آپ بتائیے. ملتان شریف نہیں, پاک پتن پنجاب میں, ٹھیک ہے, لیکن پاک پتن جواب درست ہے. اور کوئی بچہ, ایک اور میں سوال ہے, کوئی بچہ بتا دے, اسلام آباد میں ایک مشہور و معروف بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا کوئی شعر سنا دے. کتنے مہر علی کتنے تیری سنا. مائک دیں بیٹا, مائک. کتنے مہر علی. سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتنے ماشاء اللہ. کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے قومی زبان کون سی ہے پاکستان کی؟ قومی زبان سب مل کر بولیں. اردو. ماشاءاللہ, اردو میں ہی جواب دیا آپ نے. چلیں, یہ بتا سکتا ہے کہ قومی جانور کون سا ہے ہمارا؟ چھوٹے والے بچوں کا چلیں سب مل کر بولیں. قومی سبزی کون سی ہے؟ قومی سبزی نہیں, بھنڈی. جی ہاں, قومی سبزی کون سی ہے ہماری؟ اچھا, مشروب کون سا ہے؟ مشروب یعنی رس ہوتا ہے نا, رس, قومی رس.
گنے کا رس. جواب یہ باتیں بھی معلومات ہونی چاہیے. اچھا کوئی یہ بتا دے کہ پاکستان کا قومی پرچم اس کا رنگ کیا ہے؟ بالکل آسان صاحب, کوئی چھوٹا بچہ بتا دے زور سے. گرین اور وائٹ. قومی نشان کون سا ہے؟ قومی نشان, قومی نشان ہے ہلال. یعنی ہلال کسے کہتے ہیں؟ کسی بچے کو معلوم ہے؟ مائک دے, مائک. چاند. چاند تو ہوتا ہے لیکن کون سا چاند؟ یعنی کہ جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے دیکھیں وہ باریک ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پرچم پہ کون سا چاند بنا ہوا ہے؟ پورا چاند نہیں ہے, شروع کا جو چاند ہوتا ہے باریک چاند ہوتا ہے. تو یہ والا چاند بنا ہوا ہے ہلال. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو قومی نشان ہے وہ ہے ہلال اور ستارہ, یعنی چاند اور ستارہ. چاند ستارہ ماشاءاللہ. ہمارا جیسے چاند ستارہ آ جائے نا تو ویسی سج جاتی ہے کوئی چیز. اس پہ چاند بنا دیں تو چیز سج جاتی ہے, ستارہ لگا دیں تو چیز سج جاتی ہے. تو ماشاءاللہ ہمارا پرچم اتنا پیارا ہے کہ یہ سجا ہوا ہے. اس کے رنگ بھی دونوں پیارے ہیں, اور چاند ستارہ لگ گیا تو اور پیارا ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قومی رنگ کون سا ہے؟ قومی رنگ یہی ہیں دو, کون کون سے؟ ہرا اور سفید. تو ماشاءاللہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہوا, اور آخر میں ہم ملی نغمے کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرغبا پاک وطن پاک وطن پاکستان. مرغبا پاک وطن پاک وطن پاکستان. ترقی تو عنایت جسے برکت فرما. بچہ بچہ نمازی میرے پاکستان کا. بچہ بچہ نمازی میرے پاکستان کا. اور آتا جذبۂ پابندی سنت فرما. اور آتا جذبۂ پابندی سنت فرما. واسطہ شاہ مدینہ کا پیارے اللہ. واسطہ شاہ مدینہ کا پیارے اللہ. دور اتار سے دنیا کی محبت فرما. دور اتار سے دنیا کی محبت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس صدا سایہ رحمت فرما. فضل کر اس صدا سایہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان 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 ہمارا. پاکستان زندہ. پاکستان 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 ہمارا. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. زندہ. پاکستان 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 ہمارا. پاکستان 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 ہمارا. پاکستان زندہ باد. پاک وطن کی پاک فضا رہے سلامت میرے خدا. پاک وطن کی پاک فضا رہے سلامت میرے خدا. آزاد
ہے بڑی، دل سے کریں ہم شکر تیرا، دل سے کریں ہم شکر تیرا۔ زندہ پاکستان، پاکستان، پاکستان ہمارا پاکستان، 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 پاکستان ہمارا پاکستان، زندہ باد۔ پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کو ترقی عطا فرما، آمین۔ تمام اہل وطن کو ہماری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا یہ فیضان ہے پیارا پاکستان، اللہ کا احسان ہے یہ پیارا